اجلاس میں جناب اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ نثار احمد لانگاؤ، ڈی ایس پی آصف غفور صاحب اور ایس ایچ او تھانہ منظور شہید کے لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کو بروقت، درست اور قابل تحسین اقدام قرار دے دیا۔ اجلاس میں تنظیم کے ممبران، مقامی قبائل اور علاقے کے زمینداروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ لینڈ مافیا کی سرگرمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موضع خوشگوار کاریزات کی اراضیات پر مکمل طور پر لینڈ مافیا، جن میں اکثریت افغان مہاجرین کی ہے، قبضہ کر لیا ہے اور حال ہی میں خوشگوار کاریزات مشرقی کی تمام اراضیات اپنے دولت کے بل بوتے پر سیٹلمنٹ آفس سے منتقل کرا دیا، جو کہ انتہائی تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشگوار کاریزات پر قبضہ کے بعد لینڈ مافیا نے موضع خوشگوار سریاب انڈسٹریل اسٹیٹ کا سفر شروع کر رکھا ہے اور جعلی اسٹامپ پیپروں کے ذریعے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موضع خوشگوار سریاب پتہ شادی زید تحصیل ضلع کوئٹہ کے تقریباً 600 ایکڑ اراضیات، جن کی خسرہ نمبرات درج ذیل ہے، وہ لکھے ہوئے مثلا عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اب بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی بعنوان حکومت بلوچستان بنام نصیر احمد وغیرہ کی نگرانی میں 123/20/2013 نصیر احمد وغیرہ بنام محمد انور وغیرہ نگرانی زیر سماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے انہی خسرات نمبران کے وسیع رقبہ پر لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہے، جن کی باقاعدہ طور پر کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا لینڈ مافیا، جن کی اکثریت افغان مہاجرین ہے، نے قانون کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے اعلان کے اخبارات کے ذریعے باقاعدہ 9 اپریل 2021 کو روزنامہ مشرق کوئٹہ میں اشتہار بذریعہ وکیل جاری ہوا اور ماہ بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے نام بھی اپیل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ لینڈ مافیا یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بتہ طلب کیا گیا ہے۔ لینڈ مافیا، جن کی اکثریت افغان مہاجرین پر مشتمل ہے، ایم پی اے صاحب اور دیگر مقامی لوگوں کو، جو کہ باعزت اور علاقے کے اصل مالکان ہیں، تو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شریف شہری ہیں اور قانون کو احترام کرتے ہیں، بصورت دیگر لینڈ مافیا کو ان کے زبان میں اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی اور ایماندار افسران ہیں اور مقامی قبائل بھرپور انداز میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تمام ناجائز تعمیرات کو فیلفور ہٹایا جائے اور خوشگوار کاریزات مشرقی کی بندوبست فوری طور پر منسوخ کیا جائے، جو کہ بوسا منڈی دفتر بنا کر تیار کیا گیا ہے۔ ہاں، ایم پی اے آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے، ایم پی اے سریاب کے کون ہیں، بس انہی کے نام۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لینڈ مافیا ہے، اگر ان کے اصل مالک ہوتے تو وہ دن کے ٹائم کام کرتے تھے، رات کو کیوں؟ رات 12 بجے سے 6 بجے تک وہاں پر جو ہے تعمیرات اسٹارٹ ہے۔ پہلے تو ان کے ساتھ افسران شامل تھے، ابھی جب ایماندار افسران آئے، اے سی صاحب آیا ہے، ایس ایچ او آیا ہے، آصف غفور صاحب آیا ہے، ابھی جب ان کو تھوڑا ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ان کی زمینوں سے معلومات کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے اچھی نہیں گزرتے، کیونکہ ان کا یہ تختانی سے لے کر ادھر تک وہاں یہ جو ہمیشہ قبضہ کر کے درجہ بدرجہ ڈگری ب ڈگری وہاں تک پہنچے، ابھی آگے جا رہے ہیں یہ افغان مہاجرین۔ جب آپ اسلام لیتے ہو، پیسے لیتے ہو، اس کے بعد دوسرا بھائی جا کے جھگڑا کرنا لیتے ہیں، یہ کون سی مطلب آپ علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگوں نے یہ خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو خسرہ نمبر جب لکھا ہوا ہے تو انتقال شدہ زمین ہے، تو وہ اس انتقال شدہ زمین کے جب خسرہ نہیں ہو، سارے ان کے جو ہے فرد وغیرہ بھی لوگوں کے نام پر ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیس کر رہے ہیں، شاوانی کے ساتھ کیس کر رہے ہیں زمین کے اوپر، لیکن وہ افغان مہاجرین آ کے راتوں رات قبضہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پیسہ۔ ابھی جب یہ
بلکہ جیسے ہی آپ نے بولا کہ لینڈ مافیا کو ان کی زبان میں اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے یہ چیز ان کا مطلب ہے اگر آپ ابھی اپنے سرزمین کا مالک ہے، اپنے زمین کا مالک ہے، آپ کے نام پر ہے، آپ کے گھر میں کوئی گھس کے آ کے اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پورا سیٹ کر گیا وہ یہاں سے مطلب ہے کہ اتنے سارے آبادی بنی اور ایک راستے سے بنی اس سال سے یہاں پہ ہماری شروع 20 سال سے، تو کوئی اس طرح کا بات نہیں ہے کہ انتقاسی نہ زمین پہ اسلام والوں کے کوئی بڑے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ابھی ان کا منہ کو تو بس ابھی جب ادھر ان کو نہیں روکا گیا، پہلے بھی ادھر بھی ایک دو دفعہ ان کے زمینیں جب گرا دیے گئے، بوسا منڈی میں گرایا، آگے گرایا، لیکن ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں، یہ قبضہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی نہیں دیکھیں ایسا سر، میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے تختانی سے لے کے بوسا منڈی تک یہ تو سارے گورنمنٹ کے نام پر لڑاتے ہیں، اور یہاں بھی جو آج کل ماجد سارے اپنے قبضے پہ بیٹھے ہوئے، تو ظاہر اگر میں چھوڑوں گا، میں اسٹام کروں گا، کیوں آپ اسٹام والوں سے خریدتے ہو یہ چیزیں؟ نہیں خریدیں۔ اسٹام والا یہ 100 روپے میں خریدے گا، وہ 1000 روپے میں بیچے گا، آپ ایسے نہیں کریں نا۔ جو مالک ہے آپ اس سے خریدیں، سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ مثلا جھوٹ پر مبنی ہے، نہ مسجد کو گرایا نہ فلانا ہے۔ اگر آپ نے زمین لے لیا ہے، آپ کے پاس انتقال ہے، آپ جا کے تانے میں جمع کرو، اے سی کو دکھاؤ، دن کے ٹائم کام کرو، رات کو 12 بجے 1 بجے کیوں کام کرتے ہو آپ لوگ؟ ایک تو قبضے کی جگہ پہ مسجد بن نہیں سکتا ہے، وہاں عبادت ہو نہیں سکتی۔ اگر یہاں میں بولوں بھائی میں اسٹام پہ دے دوں گا یہ پریس کلب، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ مسجد تو الگ بات ہے، ایسے تو پھر اسٹام پہ میں گورنر ہاؤس بھی بھیج سکتا ہوں، وزیر اعلیٰ بھی بھیج سکتا ہوں، آیا اس کو وہ قبضہ ملے گا؟ نہیں ملے گا اس کو۔ تھینک یو۔